عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اکل ما نتکلم به یکتب علینا فقال ثقلتک امک وهل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم انک لن تزال سالما ما سکت فاذا تکلمت کتب لک او علیک. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ کو تیری ماں روئے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی، اور جب تک تم خاموش رہو گے زبان کی آفت سے بچے رہو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر یا گناہ لکھا جائے گا. یہ تجھ کو تیری ماں روئے یہ عربی محاورہ ہے، سمجھ رہے، یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، پیار سے کہے جانے والے جملے ہیں. یہ عرب میں ایسا ہوتا ہے، بولتی نا ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی جیسا، اور ہم لوگوں کو گالی جیسا لگتا ہے. یہ گالی بد دعا نہیں ہے، یہ اصل میں عربی محاورے میں پیار سے جب آدمی کو بولنا ہوتا ہے کسی کے سامنے کچھ بات اسپیشلی تو اس ٹائم پہ یہ بولتے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاموش رہنے میں آدمی بہت سارے آفتوں سے بچتا ہے. زیادہ تر آدمی جہنم میں جو جاتا ہے وہ اسی وجہ سے جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، یا تو شرمگاہ کا مس یوز یا زبان کا مس یوز. زبان اگر غلط استعمال کرے، جھوٹ بولتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. آدمی کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی چیز زبان سے زیادہ اور کوئی نہیں. ناک کے بل اتنا ذلیل کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے. یہ کب ہوگا؟ جب زبان سے آدمی اول فول بیکار کی باتیں، اور پھر یہ تو بیکار کی باتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا، پھر اس میں بھی اگر گناہ کے کاموں میں استعمال ہو تو اور زیادہ. بعض لوگ ہیں دنیا میں صبح و شام زبان سے جھوٹ بولتے رہتے. آج کل جو میڈیا آپ دیکھتے ہیں نا، نہیں کتنے لاکھوں چینل ہیں، کیا لاکھوں ہیں، ایک دو نہیں، اس میں 90% جھوٹ. ابھی آپ بولو جتنے سارے چینلز ہیں ہمارے انڈیا میں، اس میں کتنے چینلز ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ سب بکے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے کمپنیوں کے ہاتھوں بک گئے ہیں. جو کمپنی بولتے ہیں وہی بات بولیں گے وہ، سمجھ رہے، پورے ہاتھ دھو کر کے مسلمان کے پیچھے پڑے ہوئے. مسلمان کا کچھ بھی آ جائے اسے نیگیٹو انداز میں کیا کریں گے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. کیا یہ سب بخشے جائیں گے؟ ہدایت ملی ٹھیک ہے، نہیں، ناک کے بل کیا کر دیا جائے، جہنم میں ڈالا جائے. سب سے زیادہ صبح و شام جھوٹ، صبح و شام جھوٹ، صبح و شام جھوٹ. مزے لے لے کر جھوٹ بولتے. اتنا مطلب یہ نہیں. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان بھی، غیر تو چھوڑو، ان کو نہ نبی کی باتوں سے کوئی لینا دینا، نہ اللہ پر ان کا یقین ایمان ہے، لیکن مسلمان تو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے. اس کو تو کم از کم زبان سے صحیح بات بولنی چاہیے، غلط بات پولیٹیکل پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا سیلفی اپنی حفاظت، اپنے جائیداد کی حفاظت، اپنے تنظیم کی حفاظت قوم کا سودا کر دیتے. سمجھ رہے، اپنے فائدے کے لیے قوم کا بھی سودا کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، زیادہ خاموشی رہے شاید، یا بھلائی کی بات کریں. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، اکثر غلطیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ ابھی جاؤ مارکیٹ میں جاؤ، دھکے کو جاؤ، بیپار کرو بھائی، کون بولتا ہے بیپار مت کرو؟ بیپار کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے، اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فریش نہیں ہے تو وہ فریش ہے بولتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ سچ سچ بول کر کے نہیں بیپار نہیں ہوتا، بول کتنا اچھے سے بول، جھوٹ کے بغیر بیپار نہیں ہوتا ہے۔ چوری سینہ زوری نہیں، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے بیپار میں سب سے زیادہ جھوٹ، وعدہ جھوٹا، لے لے کر پیسہ دیتے ہیں، پکڑاتے ہیں۔ کیریکٹر ہی جھوٹا ہو گیا آج ہمارا، کیریکٹر ہی جھوٹا، نہیں سمجھے؟ جھوٹا بھرم قائم کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ نہیں، پورا جھوٹ، سر سے لے کر پیر، زبان میں بھی، سب میں بھی جھوٹ ہی جھوٹ۔ کیسے کیسے واقعے سنو، کیسے کیسے احسان فراموش ہے ہمارے مسلمانوں۔ 27 سال ایک آدمی اپنے ساتھ اس کو کام میں رکھا، ابھی پرسوں کا واقعہ، کون کیا نہیں بولتا، فیکٹری میں ابھی بالغ بھی برابر سے ہوا نہیں ہو، 15-16 سال، اس عمر سے آج 43 ایئر اس کو، سمجھ رہے؟ کارخانے میں اتنا بھروسہ لیا اس نے اپنے مالک کا، اتنا بھروسہ لیا کہ کہاں کچھ 4 کلاس پڑھا نہیں تھا وہ، اس کو کہاں تک پہنچا دیا، فیکٹری کا مینیجر تک بنا دیا، اور اپنا اتنا سب بھروسہ کہ فیکٹری اس کے ہاتھ میں دے دیا سنبھالنے کے لیے۔ آج اس نے کیا کیا معلوم؟ فیکٹری کے مقابلے اپنا فیکٹری بنا دیا، اور اس فیکٹری کو اندر سے اندر کھوکھلا کر دیا۔ بول رہا ہے 2-3 سال سے لاس میں چل رہا ہے، کیا ہوئی؟ نہیں، وہ گراہک ایسا ہوئے، سارا گراہک خود کے لیے پکڑ لے گا، اپنا الگ بنا لیا۔ ایسے احسان فراموش ہے میرے بھائی، کبھی کسی کے اوپر آج زمانے میں ہے نا، میں بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ابھی کل ایک صاحب سے ملا، انہوں بولتے بدزن ہو گیا میں، بدزن یعنی برا گنا، کسی سے بھی اچھا گمان کرنے نہیں ہوتا، کون کس شکل میں آتا ہے، کون کس زبان میں، میٹھی میٹھی زبان، کون دینے والے ہیں دھوکہ دینے والے؟ مسلمان۔ کبھی کبھی تو ایسی زبان سے سننے میں آتے ایسی باتیں، ہندو کے تو بھی اوپر بھروسہ کرو، مسلمان کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ کتنا خراب لگتا ہے بولتے ہوئے سنتے ہوئے، نہیں؟ ایک مسلمان کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ کافر کون ہے وہ کھڑکے موتنے والا؟ لیکن جب تجربہ اپنے ایکسپیرینس بتاتے بھائی میں ہی ایسا ہندو تبھی میرے کو ساتھ دیا، مسلمان ساتھ نہیں دے، ہندو تبھی دھوکہ نہیں دے، انہیں میرے کو دھوکہ دیا۔ اچھا لگتا ہے سننے میں؟ میرے کو تو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں ایسے ہو گئے ہم لوگ؟ دنیا کے خاطر نا، کتنے دن عائش کریں گے؟ کیا ہے دنیا کو جنت بنانے کی، اس میں آخرت کا کچھ دھیان ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ پر میں ایک بات کیا، کیریکٹر ہی جھوٹ، یعنی جو محنت کر رہا تھا وہ، یہ جو بھروسہ ایسا کیا نا، ایسے نہیں کیا، کیا محنت، کیا محنت، اصل میں محنت نہیں، وہ ایکسپیرینس کیا پورا 27 سال تک، پورا سیکھا وہ کہ ایک فیکٹری کو کس طرح سے چلانا چاہیے، کون سی مشینری اس کو ضرورت ہے، پورا A to Z سیکھ کر کے اوپر تک گیا، پورا کیا کر دیا، الگ سے جس کا ایک بنا دیا، یہ گیا۔ وہ بیچارہ، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کھڑا کر دے گا۔ میں تو بولا جو دغا کرتے ہیں نا وہ کبھی برکت نہیں ہوتی ہے نا، برباد ہوتے دوسروں کو۔ بھائی آپ ترقی کرو، بھائی آپ اپنا ترقی کرو، لیکن دوسروں کو کے اوپر گلے کے اوپر پیر رکھ کر کے اسے دبا کر کے آپ ترقی مت کرو۔ کیا بولتے آپ کرو بھائی، آپ جو کیا بولتے اس کو، ریس لگاؤ، لیکن دوسرے کو مار کے توڑ کے ریس میں جیتنا یہ کوئی کمال نہیں۔ کیا بولتے پھر دوسروں کو برباد کر کے خود آباد کیا ہے؟
خود سے خود بھی کوشش کرو حلال طریقے سے. کون منع کرتا ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے. ساری دنیا میں چلو پھرو، کاروبار کے لیے بھی، کس کے لیے بھی چلو پھرو، خوب کاروبار کرو. کرنے والے ماشاءاللہ کر رہے، انڈیا میں بھی کر رہے، افریقہ میں کر رہے، لندن میں کر رہے. اللہ برکت دے سب مسلمانوں کو. لیکن حلال طریقے پہ کریں گے تو ہی. حرام طریقے سے کس کو ڈبا کر کے، کسی سے برباد کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر کے اچھا نہیں، کتنا خراب لگتا ہے. عن امت ابنت ابی الحکم الغفاریہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لیدنو من الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا قید ذراع فیتکلم بالکلمۃ فیتباعد منها ابعد من صنعاء. حضرت ابو الحکم غفاریہ کی صاحبزادی کی باندی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر کوئی ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے جتنا مدینے سے یمن کا شہر صنعاء دور ہے. ہزاروں کلومیٹر دور ہے یمن اور مدینے کے بیچ میں. سمجھ رہے؟ خالی مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کے قریب ہے، مدینے سے یمن ہزاروں کلومیٹر دور. تو ایک مثال سمجھانے کے لیے کہا ہے. مطلب کیا؟ وہ جنت سے ایک دم دور، جنت سے دور گیا تو پھر کس کے قریب ہونے کا آدمی؟ جہنم سے. دیکھو ایک آدمی زندگی بھر اچھا تھا، ایک دم جنت کے قریب چلا گیا تھا، ابھی بس ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، لیکن ایسا بول دیا، اس کی وجہ سے کبھی زبان سے ایسی باتیں کفریہ یا پھر ایسی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی آدمی بول دیتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی اپنا بیڑا غرق کرتا ہے. انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے زبان کو سنبھال کر کے استعمال کرنا. پہلے تولو اس کے بعد بولو بولتے. عقل مند آدمی بولنے کے بعد سوچتا نہیں، سوچ کر بولتا ہے. بیوقوف کیا کرتا ہے؟ بولنے کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے. تو ہمیں عقل مند بننا ہے. عن بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ وان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ علیہ بها سخطہ الی یوم یلقاہ. حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتا. آدمی بولتا ہے، اسے خود اہمیت نہیں دیتا، لیکن اچھی بات بولا، اہمیت نہیں دیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رضامندی لکھ دیتے. اور کبھی ایسی بات بول دیتا ہے اسے انہیں اتنا اہمیت نہیں دیتا، امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. بس کیا ہوا بولے تو کیا ہوا، کیا جاتا ہے، ہلکے سے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ناراض ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے. نہیں، ابھی میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. اتنے مطلب بدنصیبی کی بات ہے، نہیں بدبختی کی بات ہے، نقصان کی بات ہے. اس لیے کیا ہوا بولے تو کیا ہوتا ہے، کیا بولتا ہے آدمی، زبان کو لگا، یہ کیا بولتے ہیں، ہڈی نہیں ہے. زبان چلانے کے لیے آدمی کو طاقتور ہونے کی ضرورت نہیں بولتے. کمزور آدمی بھی زبان چلاتا ہے. کس کے سامنے؟ طاقتور کے ساتھ. ہاتھ چلانا تو آدمی کو ذرا طاقت ہونا، سامنے والے کو دیکھ کر ہاتھ چلاتا ہے. سامنے والا کمزور ہے تو کیا کرتا ہے آدمی؟ ہاتھ چلاتا ہے. زبان ایسا میں چلاتے رہتا ہے. گالی دینے میں کیا ہے، بکنے میں کیا ہے، بولنے میں کیا ہے. تو اس لیے بہت سنبھال کر کے زبان کا استعمال کرنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پڑھتے اور
عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ یرفعہ قال ان الرجل لا يتكلم بالکلمۃ یا لا يريد بها بأسا الا ليضحك بها القوم فانه لا يقع منها ابعد من السماء. یہ دیکھیے اور زیادہ چوکانے اور پھر ڈرانے والی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے. ہنسانے کے لیے بول کر دوسروں کو ہنسانے کے لیے انہیں زندگی بھر رونا پڑتا ہے. بعد میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کرنا جو مطلب قرآن اور سنت کے ایک دم خلاف ہے، تکلیف دینے والی بات ہے، دوسروں کو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، نہیں نکالنا چاہیے. اس لیے ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کون سی باتیں زبان سے نکالنا جائز ہے. اسی بات ہم بھی سمجھ سکتے ہیں نا، ہم انسان ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. ہم کو کیا باتیں پسند آتی، کوئی ہمارا مذاق اڑائے، کوئی ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرے، کوئی ہمارے ساتھ پسند کرے، نہیں نا. تو پھر ویسے دوسرے کے ساتھ ہم رویہ نہ برتے. ذرا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کئی بھی باتیں سنی ہوئی باتوں پہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.